السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے میچ فکس کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جس طرح جب وہ کپتان تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، اس دور میں بھی ان پر جو بھی الزامات لگے، بال ٹیمپرنگ کے بھی لگے، اور وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہ کیس جیتا اور مخالفین کو انہوں نے اس میں ہرایا تھا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ ریفری بھی کہتے تھے کہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور پھر وہ ہوا کہ آئی سی سی میں نیوٹرل امپائرز ہوتے تھے۔ تو اسی طرح سے اس دفعہ بھی کچھ سیاست میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ دیکھیے بیانات بڑے عجیب و غریب آ رہے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب کہانیاں، اور جس کو آپ کہہ لیں گریٹر کوئی پلان، گریٹر گیم یا گیم آف تھرونز والا سلسلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاست میں۔ قاف لیگ جو کہ اتحادی ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب، پرویز الہی صاحب، وہ اتحادی ہیں تحریک انصاف کے، لیکن بیانات دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں اور نون لیگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے۔ اب اسی لیے دباؤ بھی ڈالا تھا پہلے پرویز الہی صاحب نے کہ میرے بیٹے کو مونس الہی کو وفاقی وزیر بنایا جائے، اور عمران خان صاحب نے اب تک نہیں بنایا کیونکہ ان پر کیسز ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب ان کو نہیں بنا رہے۔ اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں بنا رہے کہ 90% سیٹیں وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کی ہیں، تو میں کس طرح کسی اور پارٹی کے بندے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دوں۔ اب اس پر قاف لیگ ظاہر خوش نہیں ہے، اور اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں قاف لیگ کی طرف سے۔ چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ اب کوئی نیا وزیر اعظم آیا تو وہ معاملات سلجھا ہی نہیں سکتا معیشت کے خاص طور پر۔ پھر یہ بیان پرویز الہی صاحب کا آ گیا ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی گئے ہیں، اور ہم نے جو ان کو دیا وہ امانت ہے۔ اب یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں اتنی قربتیں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا قاف لیگ کے لیے بہت اچھا بیان دینا، بہت اچھے بیانات دینا، سافٹ کارنر رکھنا، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ اسی دوران میں آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریریں سن لیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ اپنی سی وی لیے پھر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے کہ جناب ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے، 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے۔ اور یہ بات بھی ہو چکی ہے، سینئر صحافی یہ بات مجھے بتا چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچھ عرصہ پہلے جیل میں جب ملے نواز شریف صاحب سے تو کہا کہ میرے وزیر اعظم بننے کے امکانات ہیں۔ تو اب متحدہ قومی موومنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بغیر کسی شرط کے باہر جانے دیا جائے۔ وہی ایم کیو ایم جن کے وزیر بنے ہوئے ہیں وفاقی وزیر فاروق نسیم صاحب، جنہوں نے ساری ریکمنڈیشن میں وہ شامل ہیں کہ جناب یہ ضمانت لے کر انڈیمنٹی بانڈ ہونا چاہیے پھر نواز شریف کو جانے دیا جائے۔ لیکن ایم کیو ایم کی ایک الگ سوچ نظر آ رہی ہے، اتحادی عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہو رہے ہیں، اور مسلم لیگ قاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب بغیر کسی شرط کے ان کو جانے دیا جائے۔ تو اب کیا، اور مینگل صاحب کا آپ کو پتہ ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اب اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی تو پہلے ہی اکٹھے ہیں، مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، تو اگر قاف لیگ اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے؟ یہ خواہشیں پنپ رہی ہیں، یہ پیغامات چل رہے ہیں، یہ کہانیاں بن رہی ہیں، بنی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن یہ خواہشات ہیں، یہ پیغامات ہیں، اس طرح کی کہانیاں یا اس طرح کے پلاٹ بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم قبول ہوں گے پیپلز پارٹی کو؟ اور اتنا ہی آسان ہے کہ مونس الہی صاحب اگر نہیں بن رہے وزیر، ان کو نہیں بنایا جا رہا، تو جناب پرویز الہی صاحب جا کر مسلم لیگ نون سے اتحاد کر لیں گے۔ تو لیکن یہ خواہشات ہیں، یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر عمل درآمد ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ ساتھ ہی میں ایک اور چیز عرض کر دوں، کیونکہ عمران خان صاحب اس معاملے پہ بلیک میل نہیں ہو رہے، وہ انکار کر رہے ہیں، اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی میرا بھائی ہوتا تو میں کچھ بھی کرتا، اس کے لیے کسی بھی طرح ضمانت کا ارینج کرتا اور باہر جاتا، بعد میں کیسز وغیرہ ہم بعد میں دیکھتے رہتے۔ تو وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے عدالت پر ہے۔ ایک آخری بات، ایک بڑی اہم خبر گردش کر رہی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں اور گردنما میں، وہاں پر جو لوگ ان چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں ان میں بھی بات ہو رہی ہے صحافیوں میں کہ ایک بہت بڑی اس کو تبدیلی کہہ لیں یا ایک بہت بڑی پوسٹ کے حوالے سے کوئی بڑی خبر بھی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں آپ کو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے، یہ میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے، اسامہ غازی یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور تمام جاننے والوں سے بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔